اس وقت ہوں میں کوہستان میں، اور کوہستان میں میں گوشالی روڈ پہ ہوں۔ آج ہم نے آپ کو کچھ انفارمیشن دینی ہے، اور انفارمیشن بھی بہت زبردست کہ آپ لوگ کس طرح ناردن ایریا آ سکتے ہیں، اور ناردن ایریا کا مطلب کیا ہے، ناردن ایریا کہتے کسے ہیں، کون کون سے راستے گئے ہیں، اور کون کون سے علاقے اس میں شامل ہیں۔ تو میرے ساتھ رہیے، آگے جاتے ہیں، آپ کو کچھ اچھے سے خوبصورت سی جگہ بھی دکھاتے ہیں اور اس پہ انفارمیشن بھی نظر ڈالتے ہیں۔ تھینک یو۔ ہم جا رہے ہیں اس وقت سیدھا گوشالی کی طرف۔ وہاں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ دو نالے جہاں پہ ملتے ہیں کوہستان کے، سپٹ نالا اور گبر نالا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ویڈیو آخر تک دیکھیں اور شمالی علاقہ جات کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن لیں کہ آپ کون سا روڈ یوز کر کے کہاں جا سکتے ہیں۔ تو میرے ساتھ رہیے، انشاءاللہ آپ کو مزید انفارمیشن دوں گا اس بارے میں۔ جی سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ آپ دیکھ لیں، یہ ہے مین کیکیج کراکورم ہائی وے جو بشام سے آتا ہے اور سیدھا پھر جاتا ہے داسو، داسو سے آگے گلگت۔ اس روڈ سے ہم آئے ہیں، ہم اب آگے جائیں گے اس روڈ سے وہ نالے کی طرف۔ تو میرے ساتھ رہیے، آگے آپ کو مزید بھی دکھاتے ہیں۔ اچھا، اس روڈ پہ ہم سفر بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کو معلومات بھی دیتے ہیں۔ شمالی علاقہ جات کو بیسیکلی ہم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، یا ہم نہیں کرتے، میں کرتا ہوں، کیونکہ میں نے جو آبزرو کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک اس کا ہے ایسٹرن پارٹ جو کشمیر کا پارٹ ہے جو انڈیا کو ٹچ کر رہا ہے، ایک اس کا ہے ویسٹرن پارٹ جو بشام، کوہستان اور گلگت کے راستے سیدھا جا کے چائنا کو ٹچ کرتا ہے، اور ایک اس کا ہے ویسٹرن پارٹ جس کو ہم سوات، چکدرہ، سوات، دیر، چترال کے راستے پر افغانستان کو ٹچ کرتا ہے۔ تو ہم شمالی علاقہ جات کے بارے میں جانتے ہیں، اور یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیسیکلی یہ 3 روڈز جا رہی ہیں ادھر، 3 راستے ہیں، اور تینوں خوبصورت ویلیاں ہیں، اور اس میں تقریباً 5 ویلیاں ہیں جو آگے پھر اکٹھے مل جاتی ہیں، اور یہ 3 مختلف ممالک کو ٹچ کرتی ہیں۔ تو میرے ساتھ رہیے، آگے انشاءاللہ آپ کو مزید بھی بتاتا ہوں ان راستوں کے بارے میں الگ الگ۔ تو شمالی علاقہ جات کے علاوہ آج کو آپ کو ہم ایک اور انفارمیشن بھی دیتے ہیں کوہستان کے بارے میں۔ کوہستان بیسیکلی ہے نالوں کی اور آبشاروں کی اور چشموں کی سرزمین۔ سامنے پہاڑ آپ دیکھیں، وہ سامنے اس طرف پہاڑ آپ دیکھیں، جتنے بھی آپ جائیں گے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، انہی پہاڑوں سے چشمے نکلتے ہیں جو نالوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ کوہستان میں تقریباً 10 نالے، بڑے نالے بہتے ہیں۔ جب آپ بشام کو کراس کرتے ہیں اور کوہستان کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلا جو نالہ آتا ہے وہ ہے دوبیر کا نالہ، جس پہ ایک چھوٹا سا پن بجلی گھر بھی بنا ہے۔ ان سب نالوں پہ بجلی گھر بنے ہیں۔ اس کے علاوہ کیال کا نالہ بھی ہے، پٹن کا نالہ بھی ہے، پالس کا نالہ ہے، اور گبر نالہ، سپٹ نالہ، ڈوگ نالہ، سمر نالہ، کندیا کا نالہ، اور آخر میں جو آخری نالہ آتا ہے سمر نالہ، اس کے بعد کوہستان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس وقت میں جس نالے کے پاس کھڑا ہوں یہ آتا ہے سپٹ سے۔ سپٹ جو ہے یہاں سے 52 کلومیٹر دور ہے، اور وہ سپٹ ویلی جو ہے یہ روڈ آگے جاتا ہے، جہاں پہ یہ روڈ آگے ختم ہو جاتا ہے وہاں سے آپ کو 2 دن ٹریول کرنا پڑے گا۔ 2 دن ٹریول کے بعد، ہائیکنگ کے بعد، آپ تقریباً 15,500 فیٹ اونچے ایک ویلی میں پہنچ جاتے ہیں جس کو سپٹ ویلی کہتے ہیں۔ سپٹ ویلی ناران کو ٹچ کرتی ہے، اس پہاڑوں سے اس طرف ناران ہے، کاغان ناران، اس کو ٹچ کرتی ہے، اور وہ ہے کوہستان کا علاقہ۔ سپٹ ویلی سے قیمتی پتھر نکلتے ہیں معدنیات کی صورت میں، اور اس کا رنگ میں نے یہ سنا ہے، کیونکہ ہمارا پروگرام ہے جولائی میں جانے کا ادھر، تو میں نے یہ سنا ہے کہ سپٹ ویلی کا جو پتھر کا رنگ ہے وہ بالکل اس پانی کی طرح ہوتا ہے۔ آپ اس پانی کو دیکھیں، یہ آپ کو بہت گہرا نیلا نظر آئے گا۔ میرا جو ایک موبائل کا کیمرہ ہے یہ آپ کو اتنا نہیں دکھا سکتا جتنی میری آنکھ دیکھ رہی ہے۔ اللہ نے جو آنکھ پیدا کی ہے نا، اس کے میگا پکسل بہت زیادہ ہے۔ موبائل کے 48 یا 50 یا 40 میگا پکسل آپ کو یہ نظارہ نہیں دکھا سکتا۔ تو یہاں پہ 2 نالے ملتے ہیں، سپٹ نالہ اور گبر نالہ۔ یہ دونوں نالے جا کے آگے دریائے سندھ میں پھر گرتے ہیں، جو کراکورم ہائی وے یا کیکیج کے ساتھ بہتا ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ سارے نالے جا کے دریائے سندھ میں گرتے ہیں۔ دریائے سندھ آگے جا کے پھر تربیلا کے مقام پہ اس پہ ڈیم بھی بنا ہے، آگے داسو ڈیم بھی بن رہا ہے، اور امیر بادشاہ ڈیم بھی بن رہا ہے۔ تو یہ تھا تھوڑا کوہستان کے بارے میں۔ ہم آئیں گے انشاءاللہ ابھی پھر شمالی علاقہ جات کے حوالے سے۔ تھینک یو۔
اچھا تو میں آپ کو بتا رہا تھا شمالی علاقہ جات کے بارے میں. سب سے پہلے ہم آتے ہیں ایسٹرن سائڈ پہ. شمالی علاقہ جات کا جو ایسٹرن سائڈ ہے نا وہ کشمیر کے حصے پہ مشتمل ہے جو انڈیا کو ٹچ کرتا ہے. اس کے لیے جانے کے لیے آپ کو اگر آپ اسلام آباد سے آتے ہیں تو مری سے آپ کو حالہ برج کراس کر کے مظفر آباد سے پھر آپ اٹمقام پہنچتے ہیں, نیلم ویلی کا صدر مقام, اور پھر آپ آگے کیل ارنکیل اور وہاں تک پہنچتے ہیں, توبٹ تک پہنچتے ہیں, جو میں نے اپنے آپ کو یوٹیوب چینل پہ دکھایا بھی تھا. اسلام آباد سے مری 50 کلومیٹر, اور 50 کلومیٹر کے بعد مری کے بعد 70 کلومیٹر ڈسٹنس کے بعد آپ کو آئے گا مظفر آباد. مظفر آباد سے 80 کلومیٹر اٹمقام ہے, اور پھر اٹمقام سے 40 کلومیٹر کیل کا گاؤں آ جاتا ہے. جو آخری حد ہے نیلم ویلی کا وہ ہے توبٹ, جو کیل سے آپ پیدل جا سکتے ہیں ٹریکنگ کر کے, یا جیپ میں آپ جا سکتے ہیں. تو اس راستے کو جو روڈ جاتا ہے اس کو N75 کہتے ہیں, یعنی این مین نیشنل ہائی وے. N75 اگر آپ گوگل پہ جائیں تو آپ اسلام آباد سے سٹارٹ کر کے آپ سیدھا توبٹ تک پہنچ سکتے ہیں, کیل تک پہنچ سکتے ہیں. یہ ہو گیا نیلم ویلی کا روڈ. یہ ایسٹرن سائڈ ہے جو انڈیا کو ٹچ کر رہا ہے. اس کے بعد جو الگ ایک سینٹرل پارٹ جو میں نے آپ کو بتایا تھا, ساتھ ساتھ آپ اس خوبصورت نظارے سے بھی محظوظ ہوں جو سپٹ نالا جا رہا ہے نیچے دریائے سندھ کی طرف. تو جو سینٹرل راستہ ہے وہ جاتا ہے سیدھا اسلام آباد سے آپ آئیں گے مانسیرا اسلام آباد سے 250 کلومیٹر ہے. پھر مانسیرا سے جائیں گے آپ ناران, جو ایک مانسیرا سے 120 کلومیٹر ہے, بالاکوٹ کے راستے آپ نے جانا ہے. پھر ناران سے آپ جائیں گے بابو سر, جو کہ 50 کلومیٹر ہے ناران سے. پھر بابو سر سے چلاس سے آپ جا کے سیدھا پھر گلگت کا روڈ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. یہ سینٹرل پارٹ ہے جس کو ویلی کہتے ہیں, کاغان ویلی. یہ ناردرن ایریا کا سینٹرل پارٹ ہے, اور اس میں جھیل سیف الملوک, جھیل لولو سر, جھیل دودھی پت سر, آنسو جھیل, مختلف جھیل آتے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ ناردرن ایریا کا سب سے خوبصورت پارٹ جو ہے وہ یہی راستہ ہے جو مانسیرا سے ناران اور بابو سر کے راستے چلاس تک جاتا ہے. اس روڈ کو N15 کہتے ہیں, 15 نمبر روڈ, N15 نیشنل ہائی وے نمبر 15. اچھا, جو ایسٹرن سینٹرل پارٹ ہے ناردرن ایریا جانے کے لیے نا, اس کے دو راستے ہیں. ایک تو آپ کو میں نے بتایا مانسیرا کے راستے. دوسرا جو راستہ ہے, اگر آپ مانسیرا کے راستے نہیں جاتے ناردرن ایریا تو آپ بشام آ جائیں. مانسیرا سے تقریباً 140 کلومیٹر بعد بشام آ جاتا ہے. بشام سے آپ چلے جائیں کوہستان 80 کلومیٹر, داسو جہاں پہ ابھی میں موجود ہوں, یہ داسو ہے, ایک ویلی ہے یہاں پہ, اور یہ 80 کلومیٹر ہے بشام سے. اور یہ سیدھا چلاس کو مل جاتا ہے. چلاس یہاں سے 124 کلومیٹر. تو جو راستہ مانسیرا کے راستے چلاس تک آتا ہے نا, وہ N15 کی جو میں بات کر رہا تھا. یہ روڈ جو بشام کے راستے کوہستان جاتا ہے اور پھر آگے چلاس, یہ N35 ہے. N15 اور N35 یہ پھر چلاس میں مل جاتے ہیں. آگے پھر گلگت کو جو روڈ جاتا ہے وہ الگ ایک روڈ ہے جو گلگت کو سیدھا جاتا ہے. تو سینٹرل پارٹ کا جو ناردرن ایریا ہے وہ یہ دو روڈ آپ یوز کر سکتے ہیں. یہ پارٹ جو ہے یہ سیدھا پھر ایک طرف انڈیا کو گلگت اور سکردو کے مقام پہ انڈیا کو ٹچ کرتا ہے, اور گلگت یا خنجراب کے مقام پہ چائنا کو ٹچ کرتا ہے. جس طرح دریا ایک دوسرے سے ملتے ہیں نا, اسی طرح یہ روڈ بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں. تو جب N15 N35 سے ملتا ہے چلاس کے مقام پہ تو N15 ختم ہو جاتا ہے, پھر اس کو N35 کہتے ہیں, اور یہ خنجراب تک ہی N35 کہلاتا ہے. جو دوسرا آخری سائڈ ہے ناردرن ایریا کا, وہ آپ کو لے کے جائے گا سوات کے راستے. اگر آپ وہ روڈ یوز کرنا چاہتے ہیں اور آپ نیلم ویلی اور مانسیرا ویلی, کاغان ویلی اور گلگت کو سکپ کرنا چاہتے ہیں, تو جو ویسٹرن پارٹ ہے ناردرن ایریا وہ ہے سوات اور چترال کا علاقہ اور دیر کا علاقہ. اس کے لیے آپ کو آنے پڑے گا کرنل شیرخان انٹرچینج کے قریب, سوابی کے قریب. اسلام آباد سے تقریباً 120 کلومیٹر ڈسٹنس کے بعد آپ کو آ جائے گا کرنل شیرخان انٹرچینج. کرنل شیرخان انٹرچینج سے آپ سیدھا جائیں سوات موٹر وے پہ, جو صوبائی موٹر وے ہے وہ بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا. اس سے آپ سیدھا جائیں گے 84 کلومیٹر, آپ چکدرہ کے مقام پہ پہنچ جائیں گے. چکدرہ کے مقام پہ پہنچ کے دو راستے آ جائیں گے. ایک راستہ جاتا ہے سوات کی طرف, کالام کی طرف, جو رائٹ سائڈ پہ ہے, اور جو لیفٹ سائڈ والا راستہ جاتا ہے وہ سیدھا جاتا ہے چترال کی طرف. جو کالام کی طرف روڈ جاتا ہے سوات کی طرف وہ N95 ہے, اور جو چترال کی طرف جاتا ہے وہ N45 ہے. تو یہ دو روڈ ہیں
اگر آپ چترال جانا چاہتے ہیں تو پھر دیر اپر دیر کمراٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر آپ جائیں گے چترال. چترال پہنچ کے لواری ٹنل سے گزر کے آپ جائیں گے چترال. آگے پھر آپ مختلف ویلی چترال میں دیکھ سکتے ہیں. وہ علاقہ واخان کی پٹی کے ذریعے تاجکستان کو ٹچ کرتا ہے. واخان کی جو پٹی ہے وہ تاجکستان کو ٹچ کرتا ہے. صرف وہ پٹی کے ذریعے تاجکستان ہم سے الگ ہے. اور وہاں پہ بروغل ویلی، ککلاش ویلی، دروش، کیلاش ویلی، یہ ہیں چترال کے علاقے. آگے اگر آپ جاتے ہیں چترال سے رائٹ سائڈ بونی کی طرف تو آپ شندور پہنچ جاتے ہیں. شندور بیسیکلی گلگت کا حصہ ہے جو چترال سے تقریباً 160 کلومیٹر دور ہے اور بونی سے تقریباً 60 کلومیٹر. تو یہ وہ راستہ ہو گیا. اگر آپ ادھر جاتے ہیں کالام کے راستے تو آپ کو منگورا آ جائے گا. چکدرہ سے 60 کلومیٹر بعد منگورا آ جائے گا. منگورا سے تقریباً 100 کلومیٹر کالام ہے. راستے میں مدین، بحرین یہ راستے آتے ہیں. کالام سے آگے آپ اتروڑ اور اس طرح مہوڈن جھیل وہ بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا. یہ سارے علاقے ہیں. تو یہ افغانستان کو پھر چترال ایک طرف افغانستان کو ٹچ کرتا ہے، دوسری طرف یہ واخان کی پٹی کے ذریعے اس کو بھی ٹچ کرتا ہے جو ہے ہمارا افغانستان کا علاقہ واخان، اس کے ذریعے ٹچ کرتا ہے پھر تاجکستان کو. اور جو کالام کا علاقہ ہے وہ سیدھا جاتا ہے، ایک طرف دیر کو ٹچ کرتا ہے، دوسری طرف اس کوہستان کی پہاڑیوں کو ٹچ کرتا ہے. تو یہ ناردرن ایریا کے 3 حصے میں نے آپ کو بتائیں، ایسٹرن سائڈ، سینٹرل سائڈ اور ویسٹرن سائڈ. میرا سفر جاری ہے. جہاں پہ یہ 2 نالے ملتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو پھر میں آپ سے اجازت دوں گا. تھینک یو. اچھا، آگے جو آپ کو نالے نظر آئیں گے اس میں ٹھیک نہاتا ہوں، لیکن کوشش کریں اس کے اندر زیادہ نہ جائیں. اندر جا کے پھر آپ کو شاید یہ اپنے ساتھ بہا کے لے جائیں. تو کوشش کریں اندر نہ جائیں، اور سائڈ پہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو نہائیں. لیکن پانی بہت ٹھنڈا ہے اس کا. میری آواز آپ کو آتی ہے یعنی اتنا شور ہے یہاں پہ. یہ سردیوں میں یہ پانی کم ہوتا ہے اور گرمیوں میں یہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ سپٹ نالہ ہے جو آتا ہے ناران، سپٹ ویلی سے، ناران سے اس طرف کوہستان کی طرف، اس طرف گبر نالہ ہے. دونوں یہاں پہ ملتے ہیں. تو یہاں ضرور آئے جب بھی آپ کو موقع ملے. گھاسو سے صرف آدھا گھنٹہ آپ کو لگتا ہے. آ کے یہاں انجوائے کریں، نہائیں. گرمی ہے، جون کا مہینہ ہے، لیکن زبردست ہوا یہاں پہ چلے گی. یہ پل ان لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بنایا ہے. ادھر ایک پرانا پل تھا وہ گر گیا، لیکن اس پانی کا شور دیکھیں اور اس پانی کے پاور کو دیکھیں. میں تو اس پل پہ آ گیا، لیکن کبھی بھی زیادہ اس پہ ٹھہرنا نہیں ہے کیونکہ یہ کسی وقت بھی گر سکتا ہے. دونوں نالے آپس میں مل جاتے ہیں. جو اوپر سے آتا ہے یہ سپٹ نالہ ہے، جو سامنے سے آ رہا ہے یہ گبر نالہ ہے. تو بہت زیادہ آپ دیکھ لیں، میری جو ٹراؤزر ہے وہ ساری گیلی ہو گئی کیونکہ پانی اوپر آ رہا ہے، بہت زیادہ زور ہے پانی. آپ کو ایک ضروری انفارمیشن دینا چاہتا ہوں. جب بھی ان علاقوں میں آئیں تو اپنے ساتھ ٹیلی نار سم ضرور لے کے آئیں، کیونکہ یہاں پہ ٹیلی نار کے علاوہ کچھ کام نہیں ہے. یہ دیکھیں اس ٹرپ میں یہ سامان ڈال کے اوپر اس پہاڑی تک جاتے ہیں جہاں تک آپ کی نظر آتی ہے، وہ اوپر پہاڑی اس کار کے ذریعے. اور ادھر یہ ٹیلی نار کا بوسٹر لگا رہے ہیں اس پہاڑ کے اوپر پہ. تو ادھر سارا بھی ٹیلی نار کے بوسٹر لگے ہوئے ہیں. ٹیلی نار ہی کام کرتا ہے. تھینک یو. اچھا، یہ ایک چاچا ملے ہیں مجھے راستے میں نا. چاچا کدھر جا رہے ہیں آپ؟ سپٹ. کتنا وقت لگتا ہے سپٹ جانے میں؟ 6 روز لگتے ہیں پیدل جانے میں. اچھا چاچا، آپ کوہستان کے ہیں؟ عمران خان کو جانتے ہو؟ عمران خان کون ہے؟ نواز شریف کو جانتے ہو؟ کون ہے؟ افسر ہیں. اور زرداری کو نہیں جانتے؟ بش کو جانتے ہو؟ کسی کو نہیں جانتے. مولانا فضل الرحمان کو جانتے ہو؟ وہ کہاں کا ہے؟ کیا کرتا ہے مولانا فضل الرحمان؟ کیا کرتے ہیں؟ کیا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاچا. میں چاچا سے کچھ پوچھ رہا ہوں، اس کو کچھ پتہ نہیں. یہ نہ عمران خان کو جانتا ہے، نہ نواز شریف کو جانتا ہے.
ناظرداری کو جانتا ہے. نہیں آپ جانتا. جانتے ہیں؟ ہاں. آپ جانتے ہیں؟ یہ نہیں جانتا. یہ سادہ آدمی ہے اس دنیا کا. اس دنیا کے چمبیلوں سے بالکل پاک. اس کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا ووٹ ڈالتے ہو. ووٹ کبھی ووٹ ڈالا ہے؟ کس کو ڈالا ہے اس دفعہ؟ کون سی پارٹی کو ڈالا ہے؟ ہاں جانو چراغ کو دیا ہے. اچھا 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 اچھا. تو بلے کو ووٹ دیا تھا. چلے چچا خوش رہو آباد رہو چچا. تھینک یو. السلام علیکم. یہ سادہ لوگ ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں کہ عمران خان کون ہے نواز شریف کون ہے. تھینک یو سر. تو یہ تھی ہماری ایک ویڈیو آپ کے لیے ناردن ایریا کے حوالے سے. ساتھ میں آپ کو بتانا بھی تھا کہ ناردن ایریا آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں. یقیناً یہ آپ کو بہت اچھی لگی ہوئی. ساتھ میں کوہستان میں آپ کو ایک نالے پہ بھی لے کے گئے جہاں پہ 2 نالے ملتے ہیں. تو پوری ویڈیو دیکھیں اور اس کو آپ میرے یوٹیوب چینل پہ جا کے دیکھیں. ادھر جا کے سبسکرائب بھی کریں اور آگے مزید انشاءاللہ آپ کو یوزفل اور نہایت ہی مفید انفارمیشن دیں گے آپ کو اس حوالے سے. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.